سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے۔ آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے۔ آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں۔ جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے۔ ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے۔ آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے۔ ہم نے مہرنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ عمر صاحب، کامران صاحب آپ پہلے بات آپ پہلی بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سینٹر میں آ جاتا ہوں، آپ ادھر آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اور ان کی ساری ٹیم کا۔ انہوں نے مہمان نوازی کی یہاں پہ، جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ اور بڑے تفصیلاً آپ کو بتایا، پس منظر بتایا، اور بتایا کہ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو۔ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے، وہ ابھی میرے خیال یہیں فون سن رہے ہیں۔ ان کے مدرسے پہ ان کو اریسٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا اور ایکسیکیوٹ ہوا۔ وہاں پہ تقریباً 4 DSPs اور 150-200 پولیس والے آ کے انہوں نے ہوا بولا، دھاوا بولا، اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے۔ کل بھی ہمارے میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے۔ تو یہ حالات جو ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ پریکرسر ہے یا پری ریکویزٹ ہے ہمارا آپ کی چوتھی نشست کا، وہ نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہم لوگ مذاکرات میں نہیں گئے اور مذاکرات ختم ہوئے۔